السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش و آباد رہیں۔ اللہ آپ کو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے پرسرار انہونی۔ کراچی سے ایک ایسی دوشیزہ کے ساتھ پیش آنے والی پرسرار انہونیاں آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام رباب علی ہے۔ مجھے شروع سے ہی پرسراریت میں دلچسپی رہی ہے۔ جہاں پر آصف وغیرہ ہوتا ہے مجھے خود بخود محسوس ہو جاتا ہے میری زندگی میں بھی ایسے واقعات گزرے ہیں جن کا تعلق پرسراریت سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 7 سے 8 سال تھی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اکثر وہاں یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد مجھے نیند میں محسوس ہوتا کہ کوئی میرا نام رباب کہہ کر پکار رہا ہو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل کر ٹیرس پر آ جاتی۔ ہمارے ٹیرس سے سامنے کی جانب ایک گھر دکھائی دیتا تھا جو نہ جانے کب سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس گھر کا ہمارے گھر سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا، اس گھر سے مجھے اپنے نام کی پکار صاف سنائی دیتی اور میں کھڑی ایک ٹک اس پرانے گھر کی جانب دیکھا کرتی۔ جب تک وہ آواز آتی رہتی میں کھڑی رہتی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ فجر ہوتے ہی آواز کا سلسلہ رک جاتا اور میرے قدم ڈھیلے پڑ جاتے اور پھر میں اپنے کمرے کی جانب پڑ جاتی۔ اب ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ ڈبل سٹوری پر بنا ہوا وہ بنگلہ میرے پاپا کو کافی پسند آیا تھا اور انہوں نے وہ گھر خرید لیا تھا۔ جس دن وہ ہمیں گھر دکھانے لے کر گئے، داخلی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میری نگاہ صحن میں لگے نیم کے درخت پر پڑی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا بھوت بنگلہ، جس پر میرے پاپا نے مجھے خفگی سے گھورا۔ وہ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، پر نہ جانے کیوں مجھے اور میری ماما کو اس گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ ہمارے خوف کو دیکھتے ہوئے پاپا نے ہمارے ایک روحانی بزرگ کو بلوایا۔ انہوں نے پورا گھر دیکھا، قرآنی آیات کا نقش اوپر اور نیچے گھر میں لگوایا اور کہا جو تھے ہم نے ان کو باندھ دیا ہے، پر آپ دھیان رکھیے گا ہم لوگوں کی رہائش نیچے گھر میں تھی، اوپر کا گھر بس سیٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے اوپر والے پورشن میں زیادہ مزہ آتا اور میں وہاں گھنٹوں اکیلی کھیلتی رہتی۔ حالانکہ کئی بار ماما سے ڈانٹ بھی پڑی کہ نیچے رہا کرو میرے ساتھ، پر میں ان کی بات انسنی کر کے ہر وقت اوپر گھر میں کھیلتی رہتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اوپر میں اکیلی نہیں ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اب کھیل کے دوران مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دیتی۔ جب میں جا کر واش روم میں دیکھتی تو واش روم کے فرش گیلے ہوتے، صاف لگتا تھا کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اوپر کے واش روم بھی استعمال نہ تھے۔ ایک رات 1 بجے میں صحن میں بیٹھی تھی کہ صحن میں لگے درخت میں سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں آواز پر غور کرتی ہوئی جو ہی درخت کے پاس گئی تو درخت میں سے بھاری اور تیز آواز میں سے کسی نے رباب کہا۔ میں خوف سے بدحواس ہو کر اندر گھر کی جانب بھاگی۔ میرے اوپر والے پورشن جو بیڈ روم ہے، اس بیڈ کے نیچے ہر وقت ایک موٹی کالی سیاہ بلی بیٹھی رہتی تھی۔ اس بلی کو کبھی کسی نے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آتے نہیں دیکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اوپر کے ٹیرس کا دروازہ اور کھڑکیاں سب بند رہتی تھیں۔ اس بلی نے اس بیڈ کے نیچے کبھی کوئی گندگی نہیں کی، بس ہر وقت اس بیڈ کے نیچے بیٹھی ہوئی سب کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کو بھگانے کی بھی بہت کوشش کی گئی، پر وہ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عجیب سی پرسرار سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ مجھے ہمیشہ اسے دیکھتے ہوئے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر ایک دن ہمارے گھر میں دعوت تھی۔ رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں اور مما ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے جاتی اوپر گھر کی جانب سیڑھیوں پر مما کی نظر تھی۔ ان کو اس طرف دیکھتے پا کر میری نگاہیں سیڑھیوں پر گئی تو سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر ایک بچے کا سایہ آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا، جس پر مما بولی رباب بیٹا اوپر کوئی بچہ رہ گیا ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ اوپر جا کر میں نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا، پر وہ مجھے بچہ دکھائی نہ دیا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کپڑے لا کر صوفے پر رکھو تو کپڑے ساتھ رکھے کپڑوں کے سٹینڈ پر لٹکے ہوئے دکھائی دیتے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بچی رہتی تھی، 5 سے 6 سال کی۔
میں اکثر اس بچی کو اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ کھیلتا ہے اور میرے ساتھ سب جگہ ہوتا ہے۔ ایک بار میری ماما کو کام سے کہیں جانا تھا، میں نے اس بچی کو بلا لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ماما نے چاول بنائے تھے کھانے میں کہ تم دونوں کھا لینا۔ میں نے چاول بڑی پلیٹ میں نکال کر لے آئی۔ پہلا نوالا لیتے ہی چاولوں میں تیز مرچیں لگنے لگیں۔ مجھے ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس بچی کے لیے کچھ اور بنا لوں۔ ایک تو اس میں اتنی تیز مرچیں ہیں کہ میں نہیں کھا پا رہی، تو یہ کیسے کھائے گی؟ اوپر سے وہ بچی کھاتی بھی بہت کم تھی۔ چاول کی پلیٹ دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، آپ ہی میرا دوست بھی کھائے گا کھانا۔ مجھے اس کی بات پر زور سے ہنسی آ گئی۔ میں نے شرارت سے کہا، چلو بلاؤ اپنے دوست کو۔ میرے کہنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلایا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر میں اس جانب دیکھنے لگی، پر مجھے اب بھی کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی اپنے برابر زمین پر ہاتھ مارنے لگی کہ یہاں بیٹھو۔ میں ابھی تک اس کی بات پر ہنس رہی تھی کہ میرے دیکھتے دیکھتے اس نے چاولوں پر بچی نے ڈھیر ساری چٹنی ڈالی اور کچھ ہی لمحوں میں چاول کی پوری پلیٹ خالی کر دی۔ میں جو ابھی بیٹھی ہنس رہی تھی، اب گھبرائی ہوئی اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بچی میری طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ ہی اور چاول دو، میرے دوست کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اور چاول دیے تو وہ بھی جلدی جلدی کھانے لگی۔ تیز مرچوں کی وجہ سے جن چاولوں کا دوسرا نوالا مجھ سے نہیں لیا گیا، وہ بچی اس کی دوسری پلیٹ کھا گئی تھی۔ اب میں چپ چاپ خوف میں گھری ایک کونے میں بیٹھی تھی اور وہ بچی پورے گھر میں کھیلتی پھر رہی تھی۔ مغرب کی اذان جیسے ہی شروع ہوئی، وہ بچی ہاتھ آگے بڑھا کر باری باری سب کو سلام کرنے لگی۔ میرے پاس آ کر وہ بولی، آپ ہی سب کو سلام کرو۔ میرے پاس کھڑی ہوئی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر سلام کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ میں اس کی اس حرکت سے کافی دہشت میں آ گئی تھی۔ وہ بچی غصے میں مجھ سے بولی، آپ ہی سلام کرو۔ میری آنکھوں میں خوف اور بے بسی سے آنسو آ گئے تھے۔ میں ڈر کر بھاگتے ہوئے اسٹور میں بند ہو گئی۔ وہ بچی اسٹور کا دروازہ بری طرح پیٹے جا رہی تھی۔ کھول دروازہ، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تک کافی بھاری ہو گئی تھی۔ میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ماما گھر آئیں تو میری جان میں جان آئی۔ کچھ عرصے بعد ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ میرے پاپا کا کسی کام سے ادھر جانا ہوا تو جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے سامنے جو صاحب رہائش پذیر تھے، ان کے میرے پاپا سے اچھی بات چیت تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ اس گھر میں رہائش پذیر تھے، میں بھی ٹیرس پر آ جاتا تھا۔ ایک رات 12 بجے میں اپنے ٹیرس میں کھڑا تھا کہ میری نگاہ آپ کے ٹیرس پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس ٹیرس میں ایک عورت سفید کپڑے پہنی کھڑی ہے۔ اکثر میں کبھی رات کو اپنے ٹیرس آتا تو کبھی مجھے لمبے لمبے سائے دکھائی دیتے۔ آپ کے ٹیرس میں کبھی وہ عورت سفید لباس میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ لوگ اور خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اور جو اس پرانے گھر میں نئے لوگ آئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ رات ہوتے ہی برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی اور عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں پوری رات آتی۔ ہم اس نقش پاک کی بدولت ان آسیبی مخلوقات کے شر سے محفوظ رہے تھے، پر جب ہم وہ اتار کر لے آئے اور وہ مخلوق جو بندھی ہوئی تھی ظاہر ہو کر اب نئے لوگوں کو پریشان کرنے لگی تھی۔ ایک بار میں اپنی نانی کے گھر اپنے کزن کے ساتھ رہی۔ نانی کے پاس میں اور میرے کزن روہیلا تھی۔ رات 3 بجے تک ٹی وی لاؤنج میں ہم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں وہیں سو گئی۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میری کزن روہیلا سامنے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی مجھے اشارے سے بلا رہی ہے۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اشارے سے بلانے پر میں نے دور سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا کہہ کر اندر بیڈ روم کی جانب چلی گئی۔ نانی ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر سو رہی تھی اور میرے اور روہیلا کے سوا گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ میں بیزاری سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ منہ سے کچھ بول بھی نہیں رہی، اور ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی روہیلا کہ اتنی رات میں سامنے بیڈ روم میں ہے جس کی لائٹ بھی بند تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ روہیلا پھر بیڈ روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر کمرے سے نکل کر اب وہ جلدی جلدی اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہنے لگی۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی کھڑی ہوئی کہ اس کا دماغ درست کرتی ہوں۔ ابھی کے کھڑی ہوتے ہوئے میری نگاہ کچھ فاصلے پر سوئی ہوئی روہیلا پر پڑی۔
خوف سے میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم کی جانب نگاہ کی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات میں نے تکیے میں منہ چھپائے خوف سے گزاری کہ اگر میں وہاں بیڈ روم تک چلی جاتی تو پتہ نہیں پھر میرا کیا حال ہوتا، یا وہ اسیبی مخلوق میرا کیا حشر کرتی۔ میری خالہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ میری نانی کے ہاں اپنی عدت گزار رہی تھی۔ جس دن خالہ عدت سے نکل کر اپنے گھر گئی، اس رات 3 بجے میری نگاہ نانی کے صحن میں گئی تو وہاں میرے مرحوم خالو سفید لباس میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ کافی پرانا اسکول تھا۔ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں زبردست آسیب ہیں۔ اس اسکول سے میری خالہ نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار میں جلدی اسکول پہنچ گئی تھی۔ جس وقت میں اسکول پہنچی اس وقت کم طالب علم تھے جو اسکول میں موجود تھے۔ میں اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس خالی تھی۔ میں ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی کاپی میں کام کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے پین چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں پین اٹھانے کی غرض سے نیچے جھکی تو خوف کے مارے میری ہچکی بند گئی۔ جس ڈیسک پر میں بیٹھی تھی اس سے آگے والے ڈیسک کے نیچے ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ نہایت بھیانک ترین چہرہ، لمبے سفید بال بکھرے ہوئے تھے۔ میری سانس میرے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ میں گرتی پڑتی کلاس روم سے باہر کی جانب بھاگی تو سامنے سے میری 2 ساتھی دکھائی دی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کلاس میں اس ڈیسک کی طرف لے کر آئی جہاں میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا تھا، پر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے چونکہ شروع سے ہی ایسی باتوں میں دلچسپی رہی ہے، میں فطرتاً ڈرپوک بہت ہوں، پر پھر بھی مجھے ان باتوں کے بارے میں کھوج لگانے کا بہت شوق تھا۔ یہ میرا اسکول کا آخری دن تھا کہ میری دوست کہنے لگی چلو گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ ہماری وین بھی دیر سے آنا تھی۔ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا، بس 1-2 یا آیا اور دروازے پر چوکیدار تھا۔ دونوں آیا بھی پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہم دونوں گراؤنڈ کی جانب چہل قدمی کر رہے تھے۔ گراؤنڈ اسکول کے کافی کونے پر بنا ہوا تھا۔ ہمارا اسکول بہت بڑا تھا۔ اس گراؤنڈ میں سبھی بہت کم جاتے تھے۔ اس گراؤنڈ میں ایک جگہ کونے میں برگد، نیم اور بیر کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتی ہوئی ان درختوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ میری نگاہ درخت کے پاس پڑی ہڈیوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری دوست کا بیر کھانے کو دل چاہنے لگا۔ میں درخت پر چڑھ کر اس کے لیے بیر توڑنے ہی والی تھی کہ 2 ہاتھوں نے زور سے مجھے دھکا دیا۔ میں زور سے زمین پر آ کر گری۔ زمین پر گرنے سے چوٹ میرے دونوں ہاتھوں پر لگی تھی جس سے خون نکلنے لگا تھا۔ اب اس درخت کے پتے تیز تیز ہلنا شروع ہو گئے۔ میں اور میری دوست بری طرح سے ڈر گئی۔ ہم اس گراؤنڈ سے نکل کر اپنے کلاس میں آ کر گیٹ میں بند کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی ہم نے اپنے حواس بحالی کیے تھے کہ کلاس روم کی لائٹیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کہ کلاس روم کے باہر سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بھاگتے ہوئے جوتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دونوں نے گھبرا کر گیٹ کھولا تو جوتوں کی تیز آواز ہمارے قریب آ رہی تھی جبکہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم دونوں دوستوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور اسکول کا گیٹ کراس کر گئیں جہاں ہماری وین والے انکل آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خبر ملی کہ اسکول کی ایک لڑکی واش روم گئی، اور جب کافی دیر ہو گئی وہ نہیں آئی تو سب کو تشویش ہونے لگی۔ جب گیٹ توڑا گیا تو وہاں وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چہرہ پورا سفید ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا خون پیا ہو۔ جب میں نے اور میری دوست نے یہ خبر سنی تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس دن ہم دونوں بڑی مصیبت سے دوچار ہونے سے بچ گئی تھیں۔ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں کے ایک پرانے چوکیدار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں رات کے وقت وہی صبح کا سما ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ صبح پڑھنے آتے ہو، اسی طرح وہاں رات 12 بجے شور اٹھتا ہے، ویسے ہی تیز تیز قدموں کی آوازیں، سب بس کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا پر زمین پر ان کے لمبے لمبے سائے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں رات 2 بجے ایک دلہن چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان باتوں کا ذکر میں نے اپنی یونیورسٹی فرینڈ سے کیا تو اس نے بتایا ایک رات اس کا کزن اور اس کے 2 دوست دوسرے دن کی فنکشن کی تیاری میں لگے تھے۔ ان کو رات کے 12 بج گئے۔ جب وہ کام سے فارغ ہو کر آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، سائنس ڈپارٹ کے باہر ایک لڑکی برکت کے درخت سے ٹیک لگائے کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ میرے کزن کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی تو خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے کچھ ماہ پہلے خودکشی کر لی تھی۔ وہ سائنس ڈپارٹ میں پڑھتی تھی اور بہت ہی ذہین لڑکی تھی۔ استاد کی ڈانٹ پر دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی جان دے دی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس لڑکی کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ ایک بار مجھے خود اس درخت کے پاس
بعد سے نسوانی کہکے کی آواز سنائی دی، پر میں دوبارہ ان معاملات میں نہیں پڑی اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ ان باتوں کی کھوج لگائی، کیونکہ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں وہ بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمیں کوئی حق نہیں یوں مداخلت کرنے کا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک چھوٹی سی حماقت یا حرکت ہمارے لیے خود زندگی بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بڑے نقصان سے بچایا۔ تو کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملوں گی ایک نئی سنسنی خیز خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔